اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے دین اسلام کو بچانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی۔ یکم محرم کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے اور ہمارے لیے یہ سال امن و سلامتی والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور عظمتوں والا بنا دے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسی دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے محرم کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی میری ویڈیو کو دیکھیں، 5 محرم کو دیکھیں، 10 محرم کو دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں تو آپ اسی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا، آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت دلی مراد پوری ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان 5 دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر یعنی کہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے دن کے وقت پڑھ لیں چاہے رات کے وقت پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد استغفار کی دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، استغفار اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ استغفار کرنے والے کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں میں کرتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے توبہ استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یا پھر اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس دعا کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا فانی سے چلا جائے یا پھر کسی کی فوتگی کا اعلان سنا جائے تو اسی وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ کسی بھی پریشانی میں اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس پریشانی کو اسی وقت ختم کر دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں نے غلط الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاکی کی گواہی دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قافلے سے پیچھے رہ گئی تو انہوں نے اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو پڑھا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دوسری دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح آپ ہاتھ میں پکڑ لیں اور تسبیح کے ہر دانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون ان کلمات کو پڑھتے جائیں۔ تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ دعائے یونس ہے، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا اور مچھلی جب سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ چوتھی دعا جو آپ نے پڑھنی ہے ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، ان کلمات میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اگر ساتوں زمینوں آسمان کو اکٹھا کر کے ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ چوتھی دعا ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ، یعنی کہ اس دعا کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ پانچویں دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پانچوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ محرم الحرام میں جس دن بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تھی وہ 5 دعائیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ دعائیں محرم الحرام میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔